بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج ہماری سوال جواب کا سیشن 154 نمبر ہے۔ 154ویں سیشن میں چند مختصر سوالات آئے ہوئے ہیں جن کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال ہے، جناب عبد الرحمن صاحب پوچھتے ہیں کیا کرپٹو کا پیسہ مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ کیا اس پیسے سے اپنے بچوں کی اسکول فیس اور ایڈمیشن کے وقت ڈونیشن یا پھر بینک اکاؤنٹ میں منی بیلنس سے پیسہ کم ہونے پر جو بینک فائن لگاتا ہے وہ دے سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کہاں دے سکتے ہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی کیا بلا ہے، پہلے آپ کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کی تو بہت سی نوعیتیں ہیں، بٹ کوائن بھی ہے اور بہت سی چیزیں۔ کرپٹ کے معنی خفیہ کے آتے ہیں، تو یہ خفیہ کرنسی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو خفیہ کرنسی ہوگی تو اس کا حکم بھی واضح نہیں ہوگا، خفیہ ہی ہوگا۔ یہ دراصل کرپٹو ہے، یعنی کرپٹ کرنسی میں کرپٹ کچھ لوگوں نے دجالی فتنہ پھیلا کر کے یہ جناتی کرنسی نکالی ہے، اور ابھی تک حکومتوں نے اس طرح کی کرنسیوں کو تسلیم نہیں کیا ہے، قانونی جواز فراہم نہیں کیا ہے۔ جب تک حکومت کی نگاہ میں اسے قانونی درجہ نوٹ کی طریقے سے نہ مل جائے، جیسے مودی صاحب نے 1000 کا نوٹ بند کر دیا، بند ہو گیا، دوسرے چالو کر دیے 2000 کے، وہ ایک وقت تک مہمان رہے، وہ بھی بند ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے حکومتوں جن کو سمن کا درجہ، کرنسی کا درجہ دیں گی، وہ کرنسی بن جائے گی، کاغذ کا نوٹ ہو یا اعداد و شمار والی کرپٹو کرنسی ہو۔ لیکن جب تک حکومت اس کو قانونی درجہ نہ دے تو اس کا استعمال اور اس سے لین دین بھی قانونی اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ دو لوگ آپس میں طے کر لیں، مدرسے والے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اسی طرح دے دو، بینک والے اسی کو مان لیں، یا آپس میں لین دین میں کچھ اس طرح کا ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی؟ تو کرپٹو والے اگر آپس میں راضی ہو جائیں اور لین دین کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر حکومت کے یہاں یہ جرم نہ مانا جاتا ہو تو صحیح ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک جو ہے حکومتوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے کرپٹو کے سے لین دین سے مستقبل میں پریشانیاں کھڑی ہو سکتی ہیں جب تک کہ اس کو قانونی جواز نہیں ملتا ہے۔ اگلا سوال محبوب الحق شوپیاں کشمیر، انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور پوچھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اس تیسرے سوال میں کنفیوژن ہے۔ انہوں نے ایک سوال جواب کا فوٹو بھیجا ہے، دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال کیا ہے، مختصر جواب ان کو دیا گیا ہے۔ سوال میں 3 جملے ہیں۔ پہلا سوال ہے کیا اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا اللہ پاک ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ جی ہاں ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہے۔ تیسرا سوال ہے کیا اللہ پاک ہر چیز میں موجود ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے۔ یہ تمام امور قرآنی آیات سے ثابت ہیں، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اب اس پر انہوں نے کہا کہ تیسری چیز جو ہے اس میں کنفیوژن ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کنفیوژن تو آپ کو ہر ایک جواب میں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو کما حقہ پوری طریقے سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جتنی بات قرآن و حدیث میں آ گئی اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تفصیلات میں جانا یہ ہمارے بس سے بھی باہر ہے۔ اب چونکہ 2 چیزیں عام طور پر بولی جاتی ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ دیکھ سن رہا ہے، تو اس کے لیے زیادہ نئی چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ پاک ہر چیز میں موجود ہے، اس سے تھوڑا آپ کو کنفیوز ہو گیا۔ اصل میں جس طریقے سے اللہ ہر جگہ کیسے موجود ہے، آسمان میں بھی ہے، زمین بھی ہے، خلا میں بھی ہے، اور ہر جگہ ہے، مسجد میں بھی ہے، اور سب جگہ ہے، تو جب ہر جگہ ہے اس کی نوعیت ہمیں نہیں معلوم، ایسی اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، اس کی نوعیت بھی ہمیں نہیں معلوم۔ باقی ہے اللہ ہر جگہ اور ہر چیز میں، کوئی چیز اللہ کی نہ علم سے باہر ہے، نہ وجود سے باہر ہے، نہ قدرت سے باہر ہے۔ قرآن کریم نے 27 پارے میں سورہ حدید میں فرمایا واللہ معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اس میں ساتھ ہونا، ہر جگہ ہونا اور ہر چیز کے ساتھ ہونا یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ کیسے معلوم ہوگی؟ ہمیں اس پر خاموشی برتنا اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کی ذات و صفات کی کیفیات کو پوری طریقے پر جیسا کہ عرض کیا گیا نہیں جانا جا سکتا۔ حدیث میں بھی آتا ابہموا ما ابہمہ اللہ، اللہ نے جس کو گول مول رکھا، جتنے پر ایمان لانے کو کہا، جتنا بتا دیا، بس اسی پہ اکتفا کرو، اسی کو اجمالاً مانو۔ انشاءاللہ آخرت میں اس کی پوری حقیقت کھل جائے گی جب عالم غیب عالم مشاہدے میں تبدیل ہوگا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات ہمیں کھلی آنکھوں انشاءاللہ نظر آ جائیں گی۔ اگلا سوال بنت محمد طارق، انہوں نے بھی 2 ویڈیو بھیجی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ان ویڈیو میں پوچھا ہے کہ ان دونوں ویڈیو میں کون سی دعا صحیح ہے، اور کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، کیا ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ انہوں نے جو ویڈیو بھیجی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 2 دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک ویڈیو میں دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اسألک توبۃ قبل الموت ورحمۃ عند الموت ورحمۃ بعد الموت والعفو عند الحساب۔ اسی طرح اگلی دعا ہے اللہم اغفر لنا قبل الموت، دوسری ویڈیو میں جو دعا ہے ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت
ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ یہ دونوں دعاؤں کے الفاظ، اس کے معنی بہت بہترین ہیں، اور ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ موت کے بعد کی بھلائی، موت کے وقت کی بھلائی، موت کے بعد حساب کتاب کی بھلائی مانگی گئی ہے۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ حدیث میں تو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بس یہ کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ دونوں دعائیں مجھے یکساں انداز میں جیسے آپ نے لکھا ہے ایک ساتھ کسی صحیح حدیث میں میری نظر سے تو نہیں گزری ہیں، لیکن دعا کے لیے کوئی الفاظ کا منقول ہونا ضروری نہیں، آپ کوئی بھی جائز دعا مانگ سکتے ہیں، یہ ان الفاظ کے ساتھ ہی مانگنا صحیح ہے۔ اگلا سوال معراج محمود صاحب کمنٹ میں کہتے ہیں عقیقہ کی قربانی کا کھانا غریب یا مدرسوں یا خود کتنا لینا دینا چاہیے بتا دیجیے آپ۔ جواب یہ ہے کہ عقیقے کے گوشت کا مسئلہ قربانی کے گوشت کی طرح ہے، جس طرح قربانی میں 3 حصے کرنے چاہیے، عقیقے میں 3 حصے کرنے چاہیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ غریب یتیم مساکین کے لیے۔ ایسے ہی عقیقے کے بھی 3 حصے کرنے چاہیے، لیکن یہ مستحب ہے، ضروری نہیں، کم و بیش بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے۔ اگلا سوال جناب ذیشان علی کمنٹ میں پوچھتے ہیں، انہوں نے اصل میں میری ویڈیو دیوبندی لوگ اجتماعی قرآن خوانی کراتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ جو عنوان تھا ویڈیو کا، اس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے اگر کسی کے یہاں کوئی قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو وہ پھر مدرسے کا سہارا تو لے گا نا؟ جواب یہ ہے کہ مسلمان اور قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو یہ خود بہت بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ قرآن دیکھ کے پڑھنا بھی فرض ہے، یعنی اتنا سیکھنا قرآن کا کہ دیکھ کے پڑھ سکے، اور اتنا قرآن کا سیکھنا کہ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اتنا زبانی یاد کر لینا، یہ تو فرض ہے۔ لہذا کوئی مسلمان ہو اتنا قرآن بھی نہ جانتا ہو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، چاہے بڈھا ہو گیا اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ پہلے قرآن سیکھے، اور جو ہے دوسرا حکم یہ ہوگا کہ اگر قرآن نہیں جانتا تو کسی ایک سے درخواست کر دے کہ بھائی ہمارے مرحوم کے لیے قرآن خوانی کر دینا، ایسا کر دینا، لیکن جو ہے اجتماعی قرآن خوانی کرانے کے لیے اس کو گھر پر پنچایت بلانے کی اس کی اجازت نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اسی کا نام تو بدعت ہے کہ جو چیز اجتماعیت کے ساتھ شریعت میں مطلوب نہ ہو اس کو باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا، چاہے مدرسے کے بچوں کو بلائیں چاہے آپ کہیں اور سے لوگوں کو جوڑیں۔ اگلا سوال دلشاد خان کہتے ہیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب تو بہت زور ڈالتے ہیں دوسری شادی کرنے کے لیے، پہلی بیوی اگر اچھی ہے تب بھی دوسری شادی کرنے کے لیے کہتے ہیں اور اس میں ثواب بھی بتاتے ہیں، حضرت اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس پر عمل کریں، اور اس کے بعد جب آپ کامیابی کے ساتھ گزر جائیں تو مجھے فون کریں کہ اب آپ کی کیا رائے ہے، تو انشاءاللہ ہماری رائے ہو سکتا بدل جائے، ورنہ جس طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب زور ڈال رہے ہیں ایسی پہلی بیوی جو ہوتی ہے وہ زور ڈالتی ہے نہ کرنے کے لیے، اب کس کا زور قبول کریں، مفتی طارق مسعود صاحب کا بیوی کا؟ اس کا اندازہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ تو بہرحال ضرورت پر دار و مدار ہے، ہم نے اپنی ویڈیو میں اس بات کو کہا ہے کہ ضرورت ایسی ہو سکتی ہے کہ دوسری شادی کی جائے، ضرورت کے اعتبار سے، اور نیت صحیح ہو کہ کسی اور عورت کا گھر بس جائے گا، دونوں کے حق ادا کریں گے تو نیت سلامت ہوگی اور ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہی ہوگا، لیکن اگر اس کے بغیر کچھ ہے جو خرابیاں دوسری شادی میں پائی جا رہی ہیں تو پھر خیر نہیں ہے۔ اگلا سوال عبد الرحمن صاحب پوچھتے ہیں کیا فورن کرنسی ایکسچینج والے آفس میں جاب کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، فورن کرنسی ایکسچینج میں جو لین دین ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان کرنسی کا، اس میں سود نہیں پایا جاتا ہے، اگر سود کی کوئی صورت اگر پائی جاتی ہو تو اس سے اپنے کو بچاتے ہوئے جاب کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے 2 آڈیو بھیجی ہیں اور دونوں آڈیو بڑی لمبی لمبی ہیں۔ ایک آڈیو میں انہوں نے کموڈ میں استنجا کرنے کے متعلق سوال کیا ہے کہ جب کموڈ میں استنجا کرتے ہیں تو اس میں آپ دست لینے میں چھینٹیں اڑتی ہیں اور وہ جسم پر پڑ جاتی ہیں، تو وہ چھینٹیں پاک ہیں کہ ناپاک ہیں؟ دیکھیے کہ وہ کموڈ میں جو پانی غلاظت کے بعد ڈالا گیا تو جب تک پورا پانی بہہ نہیں جائے گا جب تک وہ پانی تو ناپاک رہے گا، اس پانی پہ جو پڑی ہوئی چھینٹیں ہوں گی وہ بھی ناپاک ہوں گی، اس لیے اس کو ناپاک مانا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اتنی اچھی طرح پانی بہا دیا، ایک بار بہایا 2 بار بہا دیا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ اب کموڈ کے اندر غلاظت نام کی بھی کوئی چیز نہیں رہے گی اور غلاظت کے ملنے سے جو پانی ناپاک تھا وہ بھی پوری طرح بہہ گیا، تو اب وہ کموڈ پاک ہو گیا آپ کا، اب اس سے جو چھینٹیں اڑیں گی وہ ناپاک نہیں ہوں گی۔ تو یہ آپ کو اپنے ذہن سے طے کرنا ہوگا کہ ہم نے کموڈ کو اچھی طرح دھو لیا تھا اور غلاظت بہہ گئی تھی اور اس کے بعد پانی نکل گیا تھا، اب جو پانی ہے وہ پاک ہے تو اس کی چھینٹیں بھی پاک ہیں، ورنہ وہ چھینٹیں ناپاک ہوں گی۔ اسی طرح آپ دست لیتے ہوئے جو چھینٹیں اڑ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ بھی فی الحال ناپاک ہے جب تک کہ غلاظت اچھی طرح جو ہے ہاتھ سے اور جسم سے پخانے کے مقام سے دھل کر کے صاف نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کی جو چھینٹیں ہوں گی وہ تو ناپاک ہی ہوں گی۔ اس لیے احتیاطاً چھینٹوں کو دھو ہی لینا میں خیر ہے تاکہ جو ہے کوئی شک باقی نہ رہے۔ آپ کا دوسرا جو سوال تھا آڈیو میں وہ ٹیشو پیپر سے استنجا کرنے پاک کرنے سے متعلق ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ
ہم ڈھیلے سے یا ٹیشو پیپر سے جب استنجا خشک کر لیتے ہیں تو اندر کے قطرہ بھی کھنچ کر کے ڈھیلے میں یا پھر ٹیشو پیپر میں آ جاتا ہے. پانی سے استنجا کرتے ہیں تو وہ قطرہ اندر ہی رہ جاتا ہے, بعد میں نکلنے کا شبہ رہتا ہے. تو ہمیں پانی سے استنجا کرنا چاہیے یا ٹیشو پیپر سے؟ بھائی دونوں سے آپ کریں گے تبھی اس میں جو ہے پوری طریقے سے طہارت زیادہ اچھے انداز میں ہو جائے گی. پہلے ٹیشو پیپر اور ڈھیلے سے کر لے, پھر پانی سے. خدا نخواستہ اگر ٹیشو پیپر پانی اور جو ہے ڈھیلا نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ نے صرف پانی سے کر لیا, تو جب تک کہ نیا قطرہ آنے کا 100% ایسا یقین کہ آپ قسم کھا سکے قطرہ آ گیا, اس وقت تک جب یقین نہ ہو جائے تو آپ کو شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ قطرہ آیا ہوگا. اور جب اس درجے کا یقین ہو تو آپ کو دوبارہ استنجا کر کے پھر وضو کرنا ہوگا. اور چونکہ صرف ایک قطرہ آنے سے جب تک کہ گلٹ کے 1 روپے سے کم مقدار میں ہو تو معاف ہوتا ہے, لہذا اس کی بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کپڑے میں لگ گیا ہوگا تو نماز نہ پڑھے, وضو نہیں صحیح ہوگا, نماز نہیں ہوگی. کیونکہ 1 روپے کے پھیلاؤ سے جو ہاتھ کی ہتھیلی کی 1 روپے کی مقدار ہوتی ہے, بڑا جو گلٹ کا روپیہ ہوتا تھا اس سے کم جو ہے یہ معاف ہوتا ہے. اس بنا پر جو ہے معافی کی حد تک آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لیں. اور کسی وقت اگر ٹیشو پیپر اور ڈھیلا نہیں مل سکا, ورنہ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ٹیشو پیپر اور ڈھیلے سے اطمینان زیادہ ہوتا ہے, تو یقیناً وہ زیادہ اطمینان کی چیز ہے. اگر آپ کو قطرے کا مرض ہے تب تو آپ جو ہے پانی کا استعمال ہی نہ کریں, اسی پہ اکتفا کریں. اس سے یہ نظر آئے گا کہ قطرہ آیا بعد میں کہ نہیں آیا. آیا تو اس کو دھو ڈالیں, نہیں آیا ہے تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا کہ نہیں آیا ہے. تو بہرحال یہ تھے آج آپ کے سوالات جوابات جو مکمل ہوئے. انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کسی وقت ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.